سے حاضر ہو جاتے ہیں، آقا کا ذکر سنتے ہیں، نبی کی عظمت کے ترانے سنتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہمارے نام پیش کرتے ہیں گا کر۔ تو حاضرین محترم، میرے آقا بڑی رحمت والے آقا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آج ہم لوگ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم کیا ہیں یہ ہم کو معلوم، ہمارے رب کو معلوم، ہم بڑے ہی نابیکار ہیں، بد سے بدکار ہیں، لیکن ایک بات کا ہمیں اطمینان ہے، صرف ایک بات کا، آج ہر جماعت ویلفیئر کام کر رہی ہے، مسجدیں بھر بھر کے نکل رہی ہیں، تبلیغ کے نام پر لوگوں کو بھٹکاتے ہوئے پھر رہے ہیں، تھوڑے چھوٹے موٹے جلسے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر دیے، ہم مبلغ ہیں، مدرسے کھول کے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں اور لوگوں کے عقیدے چھین رہے ہیں، بظاہر سنتوں کی تبلیغ کے نام پر یہ کہہ رہے ہیں کہ درگاہوں پہ شرک ہوتا ہے مت جاؤ، میلاد کا کھانا حرام ہے، غوث پاک کا کھانا حرام ہے، اللہ والوں سے دور کر رہے ہیں، نبی سے دور کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور بھی ہمارے ہی جیسے تھے، حضور جو ہے ہمارے جیسے تھے، خالی پیغام اللہ کی طرف سے آتا تھا، حضور کی کوئی خاصیت نہیں تھی، وہ بھی ہماری طرح تھے، معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ آج یہاں سے سیدھا جانے کے بعد جو چوراستہ نکلتا ہے وہاں کی مسجد، بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے وہاں پر 3-4 مصلیاں رہتے تھے وہاں، جب سے وہ عقیدے والے لوگ آئے، یہ ہمارے محلے کا ایک ایک فرد گواہ ہے، لوگوں کو اڈلی ڈوسا کھلا کر فجر کی نماز کو بلائے، بچوں کو چاکلیٹ دے کر اپنی مسجد میں بلائے، ایک نماز 5 روپے کا آفر وہاں سے نکلا تھا فتح دروازے کی مسجد میں، آپ سب جانتے ہیں یہ بات، ایک نماز پڑھنے والوں کو 5 روپے دیے جاتے تھے، 94 95 96 کی بات بیان کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، جتنے لوگ پیسے لے کے نماز پڑھے ان کے بھی نام جانتا ہوں، لوگوں کو لانے والوں کو چیتک دلائے، جانتے ہیں نا بھائی آپ لوگ، آپ میں سے کچھ لوگ بھی جانتے ہیں تو میری تائید کیجیے ہاتھ اٹھا کر، کسی کو بھی علم ہے؟ جو 4 ممبر بنایا سائیکل دلائے، 10 ممبر بنایا چیتک دلائے، یہ پیسوں کی نماز کسی کے کام آنے والی نہیں ہے، یہ بات جان لیں، ارے نماز کیا چیز ہے یہ ہمارے بزرگوں سے پوچھو، ہمارے پیر غوث پاک سے پوچھو، 40 برس میرے پیر غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 برس حضور خواجہ اجمیر نے عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نماز ادا کی ہے، ہمارے بزرگوں کی برابری کون کرے؟ حضرت شاہ رضی تتال رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قادری چمن کے پاشا حسینی رحمۃ اللہ علیہ، ارے ان کے چہروں کو دیکھنے والے ہمارے بزرگ ہم سے کہتے تھے کہ میاں ان کو نہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت تھی نہ بیان کرنے کی ضرورت تھی، لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، ان کے چہرے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آج یہ جھوٹی تبلیغ کرنے والے بھٹکا بھٹکا کر حضور سے دور کر رہے ہیں، اہل بیت سے دور کر رہے ہیں، اولیاء اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، میں چند ایک اہم باتیں، کیونکہ کئی زمانے کے بعد یہاں جلسہ منعقد ہوا ہے اور آپ سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، میں پہلے کچھ حضور کے فضائل بیان کروں گا۔ فضائل میں انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت کا خطاب ہوگا، ورنہ ہم سلام پڑھ کے جلسے کو ختم کر دیں گے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی میلاد کا جشن منایا جا رہا ہے، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ذات میرے نبی کی ذات ہے۔ میرے آقا کا نام اللہ نے محمد رکھا ہے، حضور سے پہلے دنیا میں کسی کا نام محمد رکھا، محمد کے معنی تعریف والا، محمد کا مطلب تعریف والا۔ اب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو نام الگ رہتا ہے، اس کی عادت اطوار طور طریقے الگ رہتے ہیں۔ ہم کسی کا نام عادل رکھ دیے، انصاف کرنے والا، بڑا جھگڑالو رہتا ہوں، نام عادل رکھ دیتے۔ کسی کا نام ہم رکھ دیتے جمیل، جمیل کے معنی خوبصورت، مگر بھائی بہتاج رہتے، نام ہم رکھ دیے، لیکن کبھی نام الگ ذات الگ ہوتی ہے، ہم نام رکھتے ہیں، لیکن اللہ جب کسی کا نام رکھتا ہے تو نام ویسا ہی رکھتا ہے جیسی ذات ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا کیونکہ میرے آقا کا سراپا تعریف والا ہے، میرے آقا کا چلنا تعریف والا، اٹھنا تعریف والا، بیٹھنا تعریف والا، کلام تعریف والا، حضور کی ذات سر سے لے کر پیر تک تعریف والی۔ یہ ساری کائنات میرے نبی کے نور سے بنی، ہر نبی میرے نبی کے نور سے بنے، چاند سورج میرے نبی کے نور سے بنے، یہ میرے آقا کی تعریف ہو گئی۔ اگر میرا نبی کسی اور کے نور سے بنتا تعریف کی بات نہ تھی، حضور سے بڑا کوئی اور ہو جاتا، اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے محبوب کسی اور سے بنے، مٹی سے بنے۔ اگر پہلے مٹی پیدا ہو جاتی یا پہلے پانی پیدا ہو جاتا تو پانی اور مٹی فخر سے کہتے کہ اللہ مجھ سے نبی کو بنایا،
آدم کس سے بنے بھائی؟ مٹی سے بنے. مٹی کہہ سکتی ہے کہ میں آدم سے پہلے موجود تھی, آدم مجھ سے بنے, یہ مٹی کہہ سکتی ہے. لیکن خدا کی قسم میرے نبی کے سامنے مٹی بھی نہیں کہہ سکتی میں آپ سے پہلے بنی. پانی بھی نہیں کہہ سکتا نبی مجھ سے بنے. آسمان نہیں کہہ سکتا میرے سامنے بنے. چاند اور سورج نہیں کہہ سکتے کہ نبی کو ہم سے بنایا گیا, کیونکہ خدا نے میرے نبی کو اپنے نور سے بنایا اور ساری کائنات میرے نبی کے نور سے بنائی گئی. یہ پہلی بات. اب دوسری بات, حضور کا بشریت ہے, ایک حضور کی نورانیت ہے. حضور کے نور سے پوری کائنات بن گئی, یہ نورانی تذکرہ ہو گیا. ایک حضور کا جسمانی تذکرہ ہے. دیکھیں کہ بھائی دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل آئے, کیا بشریت میں انسانیت میں بھی کوئی حضور کے جیسا دکھا؟ بولے کہ نہیں. حسن میں کوئی نبی کے برابر تھا؟ بولے کہ نہیں. دنیا میں سب سے حسین حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے جیسا حسن کسی کا نہیں تھا. عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا, پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ لی, ان کو پتا بھی نہیں چلا. حسن یوسف میں اتنی کھو گئی. اور جب میرے آقا کے حسن, اگر حضرت یوسف کا حسن بڑھ گیا تو میرا نبی تعریف والا نہ ہوا. تعریف والے تو حضرت یوسف ہو گئے, سب سے زیادہ تعریف والے میرے نبی ہیں. حسن میں بھی سب سے عالی ہونا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 14ویں رات تھی. 14ویں رات کا مطلب چاند پورے آب و تاب پہ بدر منیر کہتے ہیں, پورا چاند چمک رہا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کھٹیا پر لال دھاریاں والی چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے. آقا کا چہرہ چمک رہا تھا. ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے, چاند کو دیکھتے, حضور کے چہرے کو دیکھے, بار بار دیکھتے اور یہ فیصلہ کرنا چاہتے کہ حضور زیادہ چمکدار ہے کہ چاند زیادہ چمکدار ہے. کہ خدا کی عزت کی قسم میرے آقا کے چہرے کو اللہ نے وہ چمک عطا فرمائی کہ چاند کی روشنی بھی حضور کے سامنے پھیکی پڑ گئی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاند کی روشنی بھی حضور کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ گئی. کیوں؟ ارے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. ان کی چوکھٹ پر چاند, ارے چاند کی اوقات کیا جو میرے نبی کے حسن کا مقابلہ کرے. حضرت عباس میرے نبی کے چچا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام کیوں قبول کرا, اس کی وجہ سن لیجئے. بچپن میں آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے, عباس کی آنکھوں نے دیکھا جھولے میں لیٹ کر آپ جس طرف انگلی کرتے اس طرح انگلی جھکاتے, آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند بھی جھک جاتا تھا. آپ کی انگلی اس طرف جاتی, چاند اس طرف جھک جاتا, اس طرف جاتی تو اس طرف جھک جاتا. یہی میرے آقا کی انگشت مبارک تھی. جب چاند کو شق کرنے کی باری آئی, ابو جہل نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. میرے نبی نے انگشت نبوت سے اشارہ فرمایا, چاند 2 ٹکڑے ہو کر نبی کے قدموں میں آ گیا. حاضرین محترم, چاند کی حیثیت ہی کیا ہے. حضرت اوج یعقوبی ہمارے شہر کے مشہور شاعر ہوتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یوسف کا حسن مصر کے بازار کے لیے, قوسین کا مقام ہے سرکار کے لیے. کچھ انگلیاں یہاں کٹی یوسف کو دیکھ کر, خود چاند کٹ گیا میرے سرکار کے لیے. چاند کٹ گیا میرے سرکار کے لیے. یہ حسن ہوا. حسن میں کوئی نبی کے جیسا نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی, حضور اگر تعریف والے ہیں تو پھر یہ بتاؤ طاقت میں کوئی, طاقت میں بھی حضور نمبر 1 تھے کیا؟ دنیا میں بڑے بڑے سورما ہیں, لوگ بولتے کھاما پہلوان ٹرین کے انجن کو کھینچے, کیا اتنی طاقت تھی؟ اگر تھی تو نبی تعریف والے, اگر نہیں تھی تو پھر آقا سے زیادہ کوئی اور تعریف والا ہوگا. حضور کا نام محمد ہے, محمد یعنی ہر چیز میں نمبر 1 ہونا چاہیے. طاقت کا کیا حال تھا؟ تو فرمایا کہ مکے کا ایک پہلوان رکانا جس کا نام تھا, بڑا سرما تھا. راستے میں ایک دن میرے نبی سے ملا, مل کے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو میرے کو کشتی میں ہرا کے بتاؤ. تو نبی کا مطلب خالی دین کی تقریر کرنے والا, بیان کرنے والا نہیں ہوتا. نبی ہر فیلڈ اور ہر شعبے میں نمبر 1 ہوتا. رکانے والا میرے سے کشتی کر کے دکھائیے. میرے آقا نے فرمایا آ جائیے بسم اللہ. سامنے آیا, حضور نے کچھ نہیں کیا, کوئی داؤ نہیں چلایا, صرف اس کا کھانا پکڑا.
صرف کھانا پکڑا لٹا دیا. انہیں چمک کے اٹھا, انہیں تو سمجھ نہیں آیا کیا ہو گیا. انہوں تو پہلے پٹ بجاتے, ہاتھ آگے پیچھے کرتے, ایسا کچھ ہوتا سمجھے انہوں. حضور پکڑے زمین پہ لٹا دیا. یہ کیا ہوا؟ اٹھ کے اللہ میں محمد میں کو سمجھ نہیں آیا, میں پھر ایک بار لڑنا چاہ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا پھر ایک دو ہاتھ ہو جائے, پھر سامنے کھڑا ہوا, پھر سرکار نے پکڑا زمین پہ لٹا دیا. پھر چمک گیا, لیکن مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا. اے محمد میں پھر لڑنا چاہتا ہوں. پھر سامنے آیا, میرے آقا نے پھر اسے پکڑا, پھر زمین پہ لٹا دیا. تیسری بار اٹھ کر کہا محمد ہاتھ آگے کیجئے, اور اس مرتبہ لڑنے کے لیے نہیں, اسلام قبول کرنے کے لیے ہاتھ چاہتا ہوں. تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, نعرہ حیدری, مولا علی شیر خدا کا نعرہ ہے. نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی. مولا علی شیر خدا کا نعرہ لگایا. میرے بھائی نے علی کا بھی ذکر کر دوں. علی کو بھی اللہ نے بڑی طاقت دی. یہ علی کی طاقت بھی نبی ہی کا صدقہ ہے, نبی ہی کی سنگت کا نتیجہ ہے. مولا علی کو رب قدیر نے وہ دست حیدری میں وہ قوت عطا فرمائی. خیبر قلعے کا دروازہ علی نے ایک جھٹکے میں توڑ دیا. جب علی نے جنگ کے بعد وہ دروازے کو پھینکا, 40 لوگ مل کر بھی اسے اٹھا نہیں پا رہے تھے. علی کی قوت کا وہ حال ہے. حاضرین محترم, کہنے والے ایک شاعر نے کہا کہ علی کو رب قدیر وہ قوت دے رہا ہے کہ لاکھوں کے لشکروں میں جو تنہا دکھائی دے, جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے. تو حاضرین محترم, وہ علی فرماتے ہیں کہ طائف کے میدان میں ہم پر تیروں کی بارش ہوئی. علی کی قوت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. مولا علی کو اللہ نے قوت عطا فرمائی. مولا علی نے فرمایا کہ اگر پورے عرب کے لوگ ایک طرف ہو جائیں, پورا عرب میری مخالفت میں متحد ہو کر مجھ سے لڑنے کے لیے آئے, اللہ نے علی کو وہ قوت دی ہے کہ تنہا علی پورے عرب سے لڑنے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. وہ علی فرماتے ہیں کہ طائف کی وادیوں میں جب ہم پر تیروں کی بارش ہوئی تو علی کا بھی ہمت جواب دے گئی. علی کی بھی ہمت جواب دے گئی. وہ تنہا میرے نبی تھے جو خدا کے بہادر, خود علی نے نبی کے دامن میں پناہ لے لی. فرماتے ہیں لیکن بہادری میں بھی کوئی میرے نبی جیسا نہ تھا. علی نے خود نبی کے پیچھے نبی کی پشت میں آ کر پناہ لے لی. تو حاضرین محترم, حسن میں کوئی نبی کے برابر نہ ہوا, جنگ کے میدان میں کوئی نبی کے برابر نہ ہوا, اور اس کے آگے علم میں بھی کوئی میرے نبی کے برابر نہیں. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ تم یہاں سے سلام پڑھ رہے, وہاں سے آتا سنتے کیا, نبی کو پیچھے خبر ہے کیا. فرمایا میرے نبی نے, بخاری شریف کی حدیث ہے, نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے بعد پیچھے پلٹ کے صحابہ سے میرے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو رکوع سجدہ برابر کرو, کیونکہ میں تم کو پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. نفس کی بات سے اگر پیچھے کی خبر نبی کو نہیں ہے, نفس ہو جاتا. اللہ نے میرے نبی کو اولین و آخرین کا, قیامت تک کا سارا علم عطا فرمایا. ٹھیک ہے صاحب, بہادری میں بھی کوئی نبی کے جیسا نہیں. اب ایک بات سن لیں, حضور کی بشریت کا حال کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے, تبسم فرماتے, ہم اگر ہنسیں تو منہ کے اندر اندھیرا دکھائی دیتا ہے. اندر کیا دکھائی دیتا ہے؟ اندر کوئی لائٹ تو نہیں ہے, روشنی تو نہیں ہے, منہ کے اندر ہمارے اندھیرا ہوتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب میرے نبی مسکراتے, دانت مبارک دانتوں کے بیچ میں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب حضور مسکراتے دہن شریف میں سے روشنی پھوٹ جاتی, اور جب میرے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو بغل شریف سے نور کی روشنی نکلا کرتی تھی. اور ہر انسان جب گرمی میں پسینہ نکلے اس کے پسینے میں بو پائی جاتی ہے, ایسی بو جو خود بھی سونگنا گوارا نہیں کرتا. اگر میرے نبی کے پسینے سے بو آ جاتی تعریف والا نہ ہوتا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں حضور کو ڈھونڈنا ہوتا ہم کچھ نہیں کرتے, نبی جس راستے سے گزرتے ان کے پسینے کی خوشبو سے نبی کو ڈھونڈتے ہوئے چلے جاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں بھی ایسی خوشبو اللہ تعالیٰ نے دی کہ صحابہ اس پسینے کو جمع کرتے اور دلہنوں کو لگایا کرتے تھے. اور جس دلہن کو میرے نبی کا پسینہ لگایا جاتا, نسلن بعد نسلن اس کی اولاد میں بھی نبی کی خوشبو پائی جاتی. یہ تعریف والا نبی,
اور دوسری بات قد میں اگر میرے آقا زیادہ لمبے ہو جاتے تو نقص کی بات تھی. انسان میں نقص کیا ہوتا؟ زیادہ لمبا ہوگا تو کیا بولتے لوگوں؟ لمبو ہے. پستہ قد ہو گیا گڈھا ہے. ایک بڑی پریشانی کی بات ہے. دنیا کا حال ہی ہے، نہ کسی کی زیادتی نہ کمی کچھ ہم برداشت نہیں کرتے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ لمبے ہوتے تو بشریت میں نقص ہو جاتا، پستہ قد ہوتے بشریت میں نقص ہو جاتا. اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا. اللہ نے بالکل میڈیم سائز حضور کو عطا فرمایا، بالکل درمیانی قد عطا فرمایا. اب حضور درمیانی قد والے ضرور تھے. اگر کوئی لمبا آدمی حضور کے بازو کھڑا ہو جاتا، حضور کم ہائٹ والے دکھتے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا. اللہ نے حضور کو ایسی شان عطا فرمائی، میڈیم قد والے تھے. کتنا بھی لمبا آدمی حضور کے بازو آ جاتا تو بھی حضور ہی لمبے دکھائی دیا کرتے. اور فرماتے ہیں کہ حضور جب چلتے صحابہ پیچھے بھاگتے تھے. حضور نارمل چال چلتے، صحابہ کو بھاگنا پڑتا تھا. بھاگے 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 سانس پھولنے لگتی تھی. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے. میرے نبی کے قدم چومتی ہوئی زمین خود بخود پیچھے ہٹا کرتی تھی. اور میرے آقا کا دست مبارک، اللہ اکبر، حضور کا دست شریف ایک تو قوت والا بھی تھا. اور جس مریض کو نبی کا دست مبارک لگ جاتا، بیماری کیسی بھی ہوتی ساری بیماری دفع ہو جاتی. ساری بیماری دفع ہو جاتی. اللہ رب العزت نے میرے آقا کے دست مبارک میں وہ شفا عطا فرمائی. اور اس کے بعد نبی کا لباس، حضور کے لب سے کسی کو ٹچ ہو جاتا دست مبارک، اس کی تاثیر کیا ہوتی تھی آپ لوگ سن لیجیے. صحابہ کا طریقہ تھا، حضور کے وصال کے بعد کوئی شخص صحابہ سے ملنے آتا تھا، آ کے پوچھا تھا کیا آپ حضور کی مجلس میں بیٹھے؟ ہاں بیٹھے. کیا آپ حضور سے ہاتھ ملائے تھے، مصافحہ کرے تھے؟ تو ہاں میں نے اس ہاتھ سے حضور کا مصافحہ کیا. اگر کوئی صحابی یہ کہہ دیتا تو جو لوگ صحابہ نہیں تھے، تابعین جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ صحابہ کے ہاتھ پہ ٹوٹ پڑتے اور ان کا ہاتھ لے کے چوم لیتے تھے. سرکار کے ہاتھ سے ہاتھ ملائے. فرماتے ہیں کہ حضور سے ہم نے مصافحہ کیا، اتنا ٹھنڈا اور اتنا خوشبودار چیز ہم کو کہیں نہیں ملی. فرماتے ہیں سرکار کا دست مبارک ہو. ایک مرتبہ صحابہ حضرت انس کے گھر میں گئے. ایک صحابی تھے، مشہور صحابی. حضرت انس کے گھر میں دعوت ہوئی، صحابہ دعوت کھائے. دسترخوان لاؤ، دسترخوان میلا تھا. ہم لوگ کیا کرتے؟ دھو کے دوسرا کپڑا لے کر آؤ. حضرت انس کیا کرے معلوم؟ وہ میلا دسترخوان اٹھا کر بھٹی میں پھینک دیے. آگ جل رہی تھی، بھٹی میں ڈال دیے. ڈالتے بازو والے صحابہ پریشان، انس یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے کہ سب کچھ دیکھو کیا ہو رہا ہے. صحابہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ وہ بھٹی میں جو کپڑا ڈالا گیا جل نہیں رہا ہے، جیسے کا ویسا سلامت ہے، جیسے کا ویسا سلامت. صحابہ پریشان، اے انس یہ کیا ہے؟ باہر نکالا دسترخوان تو پورا میل کچیل دور ہو گیا، صاف ہو گیا. صحابہ نے عرض کی کہ اے انس آگ کا کام ہے جلانا، دسترخوان میلا تھا، تم نے آگ میں ڈالا، آگ نے جلایا بھی نہیں، الٹا اسے دھو کر صاف کر کے دے دیا. کیا یہ جادو ہے؟ انس نے کہا کہ یہ جادو نہیں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی میرے آقا میرے گھر تشریف لائے تھے. میں نے نبی کے لیے دسترخوان بچھایا، میرے آقا نے اس پر کھانا کھایا اور اپنا ہاتھ پوچھا تھا. میرا عقیدہ ہے کہ جو چیز نبی کے ہاتھ سے لگ جائے آگ اس پر اثر نہیں کرتی. عقیدہ دیکھیں حضرت انس کا. نبی کے ہاتھ سے دستر لگا، آگ میں ڈالا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے خبر دے دی؟ انس کو معلوم ہے حضور کے ہاتھ سے لگے ہوا دسترخوان ہے. آگ کو کس نے خبر دی؟ آگ سے بات کرنے والا کون ہے؟ کیا انس آگ کی بولی جانتے ہیں؟ کیا آگ انس کی بولی جانتی ہے؟ بولے کہ نہیں، نہ انس نے آگ کو بتایا نہ آگ نے انس کو بتایا. دونوں غیر مخلوق ہیں، ایک دوسرے کی بولی نہیں جانتے. ایک ذات ہے جو ہر مخلوق کی بولی جانتی ہے. رب قدیر نے آگ کو بتایا. ذریعہ تو ایک ہی ہے، اللہ کا حکم ہوا آگ کو، اے خبردار آگ سن لے، یہ کپڑا جو تجھ میں ڈالا گیا ہے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لگا ہوا کپڑا ہے. تو بٹ جانا لیکن اس کپڑے کا بال بھی کھانا ہونا. کپڑا محفوظ ہو گیا. تو حاضرین محترم، وہ کپڑا جو نبی سے نسبت پا گیا اسے دنیا کی آگ نہ جلائی. خدا کی قسم، جن غلاموں کو نبی سے نسبت ہو جائے دوزخ کی آگ انہیں کیسے جلا سکتی؟ سبحان اللہ.
یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. میرے آقا نے ہمارے لیے فرمایا کنز الاموال کی حدیث مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں آج بھی لکھی ہوئی ہے یہ حدیث. اللہ آپ کو جب ہدایے وہ جا کر دیکھ لیں. میرے آقا کی حدیث شریف ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی